ایک زمانے میں نے سینکڑوں تفاسیر کی عبارتیں جمع کی تھی، اور باقی یہ رہ گیا یہ کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ بات ہے تو انسان زندگی میں پیش آتی ہے، لیکن انجام بخیر رہا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اسی زلیخا سے ہوئے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام افراسیم ہے، دوسرے کا نام میشا ہے جس کو منشا بھی کہتے ہیں، اور لڑکی کا نام رحمت ہے، وہ بعد میں جا کے ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بنی، اور میشا سے آگے ایک بیٹا ہوا ہے موسیٰ ابن میشا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضری ہوئی اور حضرت تشریف لائے شام سے مصر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیٹے پیش کیے اور بیٹی، تو حضرت یعقوب نے دائیں ہاتھ چھوٹے پر رکھا، میشا پر۔ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بڑے کا حق ہے اس پر دائیں ہاتھ رکھے، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا، چنانچہ میشا سے آگے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ اس جگہ علامہ آلوسی روح المعانی میں اور ابو حیان اندلسی غرناطی البحر المحیط میں انکار کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی شادی نہیں ہوئی، اور آگے چل کر کے پھر علامہ آلوسی ان کا نسب وہیں سے ذکر کرتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ درست بات یہ ہے کہ تاریخ اور تفسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ نکاح ہو چکا ہے، اور یہ بھی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ پہلے تو میرے پیچھے دوڑتی تھی اور بہت چاہتی تھی، اور قمیصیں پھاڑتی تھی اور جیلوں میں بند کرتی تھی، اب تو آتی نہیں ہے۔ تو بی بی زلیخا نے کہا کہ اس وقت اللہ کی محبت حاصل نہیں تھی، آپ کے توسط سے محبت الہی حاصل ہو گئی تو اور چیزیں دل سے نکل گئی، محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ یوسف زلیخا تو عبد الرحمن جامی نے بہترین کتاب دنیا کے اندر لکھی ہے۔ ایک پشتو شاعر نے بھی یہ پورا قصہ تقریباً منظوم کیا ہے، اور پھر بہت اچھے لب و لہجے میں ایک آدمی نے اس کو پڑھا ہے۔ اور یوں ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں کہ وہ رہے وہاں جہاں جیسے چاہیں، اور ہم دیتے اپنی مہربانیاں جن کو چاہیں، اور نہیں ضائع کرتے اجر بلند کرداروں کا، اور اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، اور وہ جو تقوی رکھتے ہو، ایمان کی اصل میں ترقی تقوی سے، اور ایمان کا نقصان جو ہے فسق و فجور سے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر میں جو تعبیر دی تھی اس کے لیے تدبیر فرمائی، اور پورے عالم کے اندر اناج خریدے اور بہت بڑا سٹاک لگایا، اور اعلان ہوا کہ پوری دنیا میں جس کو اناج چاہیے وہ آئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کو شام میں پتہ چلا کہ مصر کے اندر کوئی خدا ترس رحمدل بادشاہ ہے، اور وہ فی آدمی ایک لدا ہوا اونٹ اناج دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہمیں بھی تکلیف تو ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ ہم لوگ جا کر کے اور مصر سے اناج لے آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے۔ دنیا آ رہی تھی تو یہ بھی آ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی مسند پر جلوگر تھے، شاہی خلعت سلطانی کے اندر زیب تن تھے، اور صفات و اوصاف جو اللہ نے شایع نشان دی تھی، جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب معراج میں حیران رہ گئے۔ فدخلوا علیہ، پس بھائی آئے حضرت کے سامنے، فعرفہم، حضرت نے ان کو پہچانا، وذال الیاران، گروڑ تھا۔